اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری تفسیر کی تیسری کلاس ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں سمجھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفوں اور 3 آسمانی کتب میں سے جتنے بھی رموز، مسائل، فضائل، اسرار اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفوں اور 3 آسمانی کتب سے یکجا کر کے قرآن حکیم میں نازل فرمایا۔ اب بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو 100 صحیفوں 3 آسمانی کتب کا نچوڑ اللہ نے قرآن حکیم میں جمع کر دیا، اب جو قرآن مجید فرقان حمید کا جو نور ہے، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، وہ سارے اللہ نے اٹھا کر سورہ فاتحہ میں رکھ دیے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ اس لیے ہے کہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد اور سورہ صلاۃ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے۔ اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ حضرت ابن عباس اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد۔ اس سورت کی بنیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسے سورۃ الصلاۃ اور سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور یہ ایک قول ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوبارہ مدینہ میں۔ اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں، ال کا معنی ہوگا یہاں پر تمام، حمد مطلب تعریفیں، للہ یہ بھی 2 کلمات ہیں، اور اللہ لیے اور اللہ کے لیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پروردگار کو، پالنے والے کو، رب کو۔ رب العالمین، عالمین تمام جہان، عالمین عالم کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوگا تمام جہان۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا، تمام عالم کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا مطلب مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان، اور رحیم رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب مالک ہی ہے۔ یوم عربی میں یوم دن کو کہا جاتا ہے۔ الدین بدلے کا دن، انصاف کا دن۔ قیامت کے دن کو بھی الدین کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن ہوتا ہے وہ۔ مالک یوم الدین، مالک یوم دن، الدین بدلے کا۔ صرف اور صرف کا قاف ضمیر ہے، تمہاری، تیری، آپ کی۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبدو
ہم عبادت کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے جمع متکلم نعبدو، یہ اعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و اور عربی میں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی و آئے گا اس کا معنی ہوگا اور. ایاک صرف تجھ ہی سے، ایاک اس کا معنی بھی چونکہ اگلے لفظ کو دیکھ کر ہم تھوڑی سی چینجز لائیں گے. ایاک صرف و صرف، کا تجھ سے، تم، تجھ. نستعین یہ استعانت سے ہے، مدد طلب کرنا. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا ہدایت، ہمیں ہدایت دے. اہدنا ہدایت نہ ہمیں ہدایت دے. صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا دے. ہدایت دینا ہدایت اور نہ ہمیں، ہم یہ نہ ضمیر ہے. صراط عربی میں کہتے ہیں راستے کو، جیسے پل صراط کہا جاتا ہے نا، اس طرح سے صراط راستہ، مستقیم سیدھا. اہدنا صراط المستقیم ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت؟ سیدھے راستے کی. ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین، صراط دیکھیں صراط کا یہاں بھی معنی راستہ ہے. الذین اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کا. کون سے لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ. انعمت انعام سے ہے یہ. انعمت تو نے انعام کیا. صراط الذین انعمت راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. علیہم ان پر، جن پر یا ان پر. علی اور ہم یہ بھی دو کلمات ہیں. علیہم ان پر. غیر نہ کہ المغضوب غضب کیے گئے ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جن پر غضب کیا گیا ہو. اب دیکھیں صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر. غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا ہو. علیہم ان پر. ولا و اور لا نہیں. لا جہاں جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. الضالین جو گمراہ ہوئے ہیں. ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کر رکھا ہے، نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے. دوبارہ سے دیکھیں الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں الحمد یہ بھی دو کلمات ہیں. للہ لی اور اللہ یہ بھی دو کلمات ہیں. رب العالمین رب کو کہتے ہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں. عالمین عالم کی جمع ہے، جہان جہانوں، تمام جہانوں کا رب. الحمد للہ رب العالمین تمام کی تمام تعریف ہے کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. الرحمن الرحیم رحمان جو بہت بڑا مہربان ہے. الرحیم رحم کرنے والا. مالک یوم الدین مالک سے، یوم دن، الدین بدلے کا، انصاف کا، قیامت کا. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ہے، مالک ہے. ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہمیں راہ دکھا دے. صراط المستقیم اہدنا الصراط ہمیں راہ دکھا دے. المستقیم سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت کون سے راستے پر؟ صراط الذین لوگ راستہ ان لوگوں کا. انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا ہوں. علیہم ان پر. ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ کیے گئے ہوں ان کے جن پر غصے ہوتا رہا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
امید ہے ترجمہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. بار بار اگر آپ دہرائیں گے تو اتنا مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہم ہلکی ہلکی تعریف تفسیر کرتے ہوئے چلتے ہیں. الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام تر قسمیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے، تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں. جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی انسان کی، کسی منظر کی، کسی عمارت کی، کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، کسی کے حسن کی تعریف کرتا ہے یا کسی کے تصنیف کی تعریف کرتا ہے، تو اصل میں یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس کو اصل کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، خلقنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے. رب العالمین، رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو. لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ خوب جچتا ہے. رب کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا. ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا. عالمین جمع ہے عالم کی. اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں. لفظ عالم بھی جمع ہے، اس کا واحد لفظ نہیں آتا. آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں. اسی طرح ایک ایک زمانے، ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے. بنو امیہ میں سے خلیفہ تھے ابن مروان بن حکم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 17,000 عالم پیدا کیے. انسانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں. ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ انسان کل ایک عالم ہے، ساری جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں. فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں. ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہب بن منبہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں. دنیا کی ساری مخلوق ان میں سے ایک عالم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے. زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے. قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لیے کہ تمام عالمین پر مشتمل لفظ ہے. جیسے فرعون کے سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں، زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب. عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان ہے اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے. الرحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو پہلے بھی بسم اللہ کی تفسیر میں ذکر کر چکی ہوں کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا. اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو کاٹ دوں گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والا ہے. وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے. وہ دوسروں پر بھی نرمی اور آسانی کرنے والے کو وہ نعمت مرحمت فرماتا ہے جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا. رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے، لیکن حدیث کی ایک دعا ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما،
رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ رحمان اور رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کفار نے کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ مالک یوم الدین، حقیقی وارث، حقیقی مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹا کر لائے جائیں گے۔ مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا، جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہی میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضہ میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے۔ قرآن عظیم میں ہے کس کی ہے آج بادشاہی، فقط اللہ اکیلے غلبہ والے کی۔ دین کا معنی بدلے، جزا اور حساب کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب عالم نے فرما دیا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد عبادت سے ہے، عبادت لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو، اور شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کو۔ لفظ ایاک جو مفعول ہے
پہلے لائے اور پھر اس کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بسلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو قرب خداوندی میں حاضر ہو گیا، اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ الہی ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس سورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ لیا، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر وہ آخری سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تیری اسی ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اور مدد کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام ہے اور اس پر پختگی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس سے کمتر کو اس کے بعد لایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ چونکہ پہلے ثنا و صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے
ایک ہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھلائیاں تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے ایک شاعر کا قول ہے نا کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانیوں بھری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش تیری پاک عادتوں میں داخل ہے، لیکن تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم، یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ صراط مستقیم سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے آؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ الگ ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حق ہے، ابو عالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، تو سورہ نساء کے اندر بھی آ چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر عمل کرنے والے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے، جیسے نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ربانی ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام فرمایا ہے۔ اس سے مراد انبیاء ہیں، اس سے مراد مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب لوگ، ان کی راہ سے بچا جن پر غصہ و غضب کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے
اور گم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لے جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، حیران و سرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے گئے۔ والظالین تو ابن کثیر کے اندر ہے کہ مغضوب اور ظالین یہ دو الگ الگ لفظ اس لیے لائے گئے کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بھی بچتا رہے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ اب مغضوب لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے ہاں عمل نہیں، اور ضالین گمراہ لوگ نصارہ کے ان کے ہاں علم نہیں، اسی لیے یہودیوں پر غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی، اس لیے کہ علم کے باوجود عمل کا چھوڑنا یہ غضب کا سبب ہے، اور نصرانی گو ایک چیز کا قصد کرنے کے باوجود صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار ہی غلط ہے اور اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصے میں ہے، لیکن یہودی جو ہیں وہ غضب کے حصے میں پیش ہیں، جیسے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی جو ہیں وہ ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی ہے کہ یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چلے چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سورہ فاتحہ کی تفسیر و ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثنا و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے، ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ بندوں کو ارشاد ہے کہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی اور بے بسی کا اقرار کریں، اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید و الوہیت کا اقرار کریں، اسے شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہو کہ قیامت کے دن بھی یہ باطل پرست یہود و نصارہ کی جماعت سے دور ہی رہیں۔ اس صورت کے پڑھنے کے بعد آخر میں آمین کہا جاتا ہے، مستحب ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والضالین کے بعد آمین کہا کرتے تھے۔ مختلف صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے تھے سن لیتے تھے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی، تو ہم بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ دعا سن لیں، ہم بھی 5 وقت نمازوں میں بار بار اس دعا کو دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمجھانے میں اور آپ کے سمجھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک خطا ہو گئی ہو تو رب العزت کی دربار میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔